नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, इस अमल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा नहीं है बल्कि इस अमल के बेशुमार फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह इस अमल के बारे में मैं आपको तफसीलन बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हमारे अमल को और हमारी वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल सुने ताकि आपको अमल जो है, वजीफ़ा जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस अमल के एक फ़ायदा नहीं है इस वजीफ़े का, बल्कि इस वजीफ़े के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये जो वजीफ़ा आज मैं आपको बताने लगी हूँ, ये बेहद अजर सवाब वाला वजीफ़ा है। और हमें भी चाहिए कि हम वजीफ़ा करते वक्त हम सिर्फ़ जब वजीफ़ा करते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन हमें वजीफ़ा करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये वजीफ़ा जो हम कर रहे हैं इसका हमें अजर सवाब भी मिले। इसकी भी नियत हमें करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह करीम इंसान को उसकी नियत के मुताबिक हर नेमत देता है। यानी अगर आपकी नियत खलूस की होगी, अल्लाह की रज़ा को अगर आप हाजिर नाजिर मद्देनज़र रखते हुए कोई वजीफ़ा करेंगे तो आपको उस अल्लाह की रज़ा भी हासिल होगी और आपके दुनियावी मामलात भी इस वजीफ़े की बरकत से अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम वजीफ़ा करते वक्त अजर व सवाब की भी नियत करें। और आपको पता होगा कि अगर आप हर अमल को अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप करेंगे तो इस अमल की एक फ़ायदा तो ये होगा कि हमें हमारी दुनियावी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि हमें इसका अजर दुनिया और आखिरत दोनों में मिलेगा। ये नियत हमें वजीफ़ा करते हुए ज़रूर रखनी चाहिए कि जो हम वजीफ़ा कर रहे हैं अल्लाह करीम हमें इसकी बरकत से हमारी दुनियावी ज़रूरतें तो ज़रूर पूरे करेंगे, लेकिन अल्लाह करीम इसका अजर हमें आखिरत में भी देंगे। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ कि आज आपने कौन सा वजीफ़ा करना है। तो ये आयत मुबारका है, ये हदीस से बुखारी शरीफ की हदीस ने इसको रिवायत किया है कि इस अमल करने से आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये वजीफ़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह ताला के, वहदहू वो अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्कु उसी के लिए है बादशाहत, वलहुल हम्दु और उसी के लिए है तारीफ़ें, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर और वो हर चीज़ पर कादिर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, यहाँ पर बाकी माबूदों की नफ़ी हो गई है कि सिवाय अल्लाह के और हमारा कोई माबूद नहीं है। इस आयत में हम सबसे पहले इस चीज़ का इकरार कर देंगे कि हमारा माबूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, वो अकेला है। हम और किसी से नहीं मांगते और किसी को नहीं पुकारते, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह करीम को पुकारते हैं। वही हमारा रब है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है। वहदहू वो अकेला है, उसके सिवा हम किसी को अपना रब नहीं मानते। ला शरीक लहू, ला शरीक उसके साथ हम किसी को शरीक नहीं ठहराते, ठीक है। उसके साथ हम किसी गैरुल्लाह को शरीक नहीं ठहराते, किसी और से नहीं मानते, किसी बुत की परस्तिश नहीं करते, किसी गैरुल्लाह की परस्तिश नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने रब की परस्तिश करते हैं, उसी से मांगते हैं। लहुल मुल्कु उसी के लिए है बादशाहत। यहाँ पर वाज़े तौर पे इस आयत मुबारका में फरमा दिया गया ये जो दुनिया है ये सारी की सारी अल्लाह ताला की मलकियत है, उसी की बादशाहत है। वो जो चाहे कर सकता है, वो जो चाहे अपनी बादशाहत इसमें अपनी मलकियत में कर सकता है। ये सारी दुनिया, ये चरिन परिन चूंटियाँ
یہ انسان ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے خالق سے مانگیں، اسی سے اپنے کام کروائیں، اسی پر ایمان لائیں، پکے سچے مومن بن جائیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تعریفیں، یعنی یہاں پر بتا دیا گیا، یعنی جو پیدا کرنے والا ہے، جو آسائشیں دینے والا ہے، جو نعمتوں سے نوازنے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، تو پھر ساری تعریفیں بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، اسی کی بادشاہت ہونی چاہیے، اور ہمیں اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو انسان کو نقصان پہنچا دے، وہ چاہے تو انسان کو ذلیل کرے، چاہے تو انسان کو عزت دے دے، چاہے تو اسے نعمتوں سے نواز دے، چاہے تو وہ اسے نعمتوں اس سے چھین لے، لیکن اس رب کی شان ہے کہ وہ اگر کوئی اس پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں ایمان لاتا، تب بھی وہ اس کو روزی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے مالک کی اتنی اونچی شان ہے کہ جب بھی وہ اس پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، جیسے آپ کافر کو دیکھ لیں، اگرچہ وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اللہ کریم اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، لیکن یہ سارا ان کو دنیا میں مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ اللہ کریم جو مسلمان نیکی کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، اس کا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر ملتا ہے، جبکہ جو کافر ہوتا ہے اللہ کریم اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، تاکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز باقی نہ بچے۔ یہ بھی ہمارے رب کی شان ہے کہ انسان کے مسلمان کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کریم نے اس کے لیے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو اس عمل کا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ نے ہر روزانہ، جو شخص بھی اس کو 100 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، تو اس دعا پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا اتنا اجر ملے گا کہ آپ کو گویا کہ آپ نے 100 غلام جو ہے وہ خرید کر آزاد کر دیے، اتنا آپ کو 10 غلام جو ہے 10 غلام آپ نے خرید کر آزاد کر دیے، آپ کو اس وظیفہ کرنے کا اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب بھی کوئی شخص، کوئی عورت یا مرد اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہم جو ہیں دن میں 100 نیکیاں کم ہی کرتے ہیں، لیکن 100 برائیاں زیادہ کرتے ہیں، یعنی برائی زیادہ کرتے ہیں اور اچھائی کم کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس وظیفے کی برکت آپ دیکھیں کہ اس وظیفے کو جب ہم کریں گے تو ہماری 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ تو کیوں نہ ہم اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں، تاکہ ہماری 100 نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں اور 100 نیکیاں جو ہیں، 100 برائیاں جو ہیں وہ مٹا دی جائیں۔ تو جب ہم روزانہ اس عمل کو کریں گے تو آپ سوچیں کہ ہماری 100 نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، تو اسی طرح ہمارے نامہ اعمال بالکل صاف ہو جائے گا، اور ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کتنا اجر دیں گے۔ اور اس عمل کا تیسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ عمل جو ہے، یہ دعا جو ہے شیطان سے حفاظت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل مسلمان جو ہے وہ ہر طرح سے شیطان کے ہتھ کنڈے میں ہے، یعنی شیطان سے حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے۔ یعنی ہم سارا دن بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اچھائی تو کم ہی کرتے ہیں۔ عورتوں کا تو گھروں میں کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ سارا دن غیبت کرتی ہیں، برائی کرتی ہیں، اچھائی کسی کی کم ہی کرتے ہیں۔ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کی برائی ہی بیان کرتے ہیں، اچھائی تو بیان کرتے نہیں ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا 100 مرتبہ اس کا صبح ورد کر لیں گے تو آپ خود سوچیں، تو یہ ہمیں شیطان سے حفاظت کرے گی یہ دعا ہماری، یعنی ہم کوئی بھی شیطانی کام نہیں کریں گے یا شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ جب شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا تو ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، ہمارے دلوں میں وسوسے یا شیطانی کوئی بھی کام ہمارے دل میں نہیں آئے گا۔ ایک تو شیطان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، کوئی بھی غلط یعنی شیطانی چیز ہمارے پاس نہیں آئے گی، اور ہمارے گھر کی اور ہماری جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ تو آپ خود سوچیں، اگر کوئی شخص جو ہے صبح اس عمل کو کر لیتا ہے، اس وظیفے کو کر لیتا ہے، تو شام تک اللہ کریم
اس کے لیے اس کی حفاظت ایک تو شیطان سے فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ اس دعا کو صبح کر لیتے ہیں، اس وظیفے کو آپ صبح 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کریم آپ کی سارا دن شیطان سے بھی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی اس کے بدلے میں 100 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس دعا کے بدلے میں آپ کے 10 غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اور اس دعا کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، یعنی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، چاہے آپ دنیاوی حساب سے دعا مانگیں، یعنی اگر آپ دنیاوی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کا کوئی کام ایسا اٹکا ہوا ہے جو نہیں ہو رہا، تو اس دعا کی اتنی پاور ہے جب آپ اپنی رب کی صفات کو بیان کر دیتے ہیں، یعنی ہمارا رب ایک ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں، اس کی بادشاہت ہے، تو اللہ کریم آپ کی اس دعا کی برکت سے اللہ کریم آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائیں گے، اور آپ کی جتنے بھی زندگی کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کریم اس دعا کی برکت سے اس کو سنوار دیں گے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ان بہن بھائیوں سے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، آسان عمل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ جب بھی آپ صبح اٹھیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، چاش کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اس کے بعد تسبیح لے کر 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس کا اتنا اجر و ثواب دیں گے کہ آپ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بخاری شریف نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک تو آپ کو اس دعا کی برکت سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور 100 نیکیاں آپ کی لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور شیطان سے آپ کی حفاظت ہوگی، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے دور رکھے گا، شیطانی کاموں سے دور رکھے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کے بدلے میں صبح جب آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس کے بعد آپ جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی دل پریشانی ہوگی، جو بھی مشکلات ہوگی، اللہ کریم اس وظیفے کی برکت سے اس کو دور فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور بھی لوگ اس عمل کو کریں، تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔